آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات علماء کرام سے اس آیت پاک کی روشنی میں بیان سنتے رہتے ہیں۔ کچھ باتیں میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے ترجمہ فرما لیں، اس کے بعد کچھ مختصر بیان کروں گا، اس لیے والد محترم کی بھی آمد ہونے والی ہے، زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مت کہو انہیں مردہ، مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ اللہ منع فرما رہا ہے، لا کہو، مت کہو، اللہ فرما رہا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ کچھ لوگ سوال کرنے لگے کہ اے مولا یہ تو کیا فرما رہا ہے، اے مولا یہ تو کیا فرما رہا ہے؟ جو شخص مردہ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، سانسیں رک گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہے، پھر بھی ہم اس سے مردہ نہ کہیں۔ عقل یہ تسلیم نہیں کر رہی، عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ مردہ ہے، عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ مردہ ہے۔ تو جواب دیا آئے تمہیں تمہاری عقل پر ایمان ہے یا خالق عقل پر ایمان ہے؟ اگر تمہاری عقل پر ایمان ہے تمہیں مردہ مانو، اگر خالق عقل پر ایمان ہے تو خالق عقل فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو انہیں مردہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع فرما، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت مان جانے والے ہیں، مان جانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بتا دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ شہید اعظم امام حسین کا نعرہ خوب لگاتے ہیں، یا حسین یا حسین خوب کرتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے کے دم آتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہے؟ ارے ہمیں جس سے محبت ہوگی ہم اس کو بھی مانیں گے، اس کی بھی مانیں گے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی آپ سے کوئی محبت کرے، کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ اس کی نہ مانیں تو وہ آپ سے محبت کرے گا یا آپ اس سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں وہ تو ہماری کچھ مانتا ہی نہیں، ہماری کچھ مانتا نہیں تو ہم سے کیوں محبت کریں؟ تو جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ تم سے کیسے محبت کرے گا؟ رسول کی نہیں مانو گے رسول کیسے محبت کریں گے؟ امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں مانو گے تو وہ کیسے محبت کریں گے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت مان جانے والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت
مان جانے والے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان دیا، اللہ نے کہہ دیا انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، ہم نے مان لیا۔ مولا تو نے کہہ دیا ہے تو ہم انہیں مردہ نہیں کہتے۔ وہ مان جانے والوں کی کیا شان ہوتی ہے جانتے ہو؟ مان جانے والوں کی کیا شان ہوتی ہے کہ جو مان جاتا ہے، جو مان جاتا ہے اس کا مان کبھی نہیں جاتا، جو مان جاتا ہے اس کا مان کبھی نہیں جاتا، اس کا مان دنیا میں بھی رہتا ہے، اس کا مان آخرت میں بھی رہتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو، تم اپنے مان کو بچانا چاہتے ہو، دنیا میں بھی بچانا چاہتے ہو، آخرت میں بھی بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنا مان واقعی میں بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کے محبوبوں کی مانو۔ جب تم مان جاؤ گے تو تمہارا مان کبھی نہیں جائے گا، تمہارا مان کبھی نہیں جائے گا۔ اس لیے تم نے اللہ کی مان لی، تم نے اللہ کی مان لی ہے تو ہم تو مان جانے والے ہیں، ہم مان جانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، ہم نے مان لیا، ہم نہیں بولیں گے۔ لا تقولوا، مت بولو، بولنے کو منع کرو، زبان سے بولنے کو منع کرو، مت کہو، مت بولو، بھلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، مت کہو نہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ واقعی اللہ کو ارشاد فرماتا ہے بل آیا، بلکہ زندہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں۔ واقعی ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہیں مت سوچو، دماغ پہ زور مت ڈالو، آپس میں بحث مت کرو۔ اس لیے اللہ نے کلام پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ارے وہ کیسے زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا، جب اللہ نے فرما دیا کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ نہیں کرتے تو لاکھ کوشش کر ڈالو، قیامت تک نہیں سمجھ پاؤ گے۔ لاکھ کوشش کر ڈالو، قیامت تک ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ وہ کیسے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے۔ اس لیے ارے شہادت تو وہ مقام ہے، وہ مقام ہے، وہ مقام ہے اگر لوگ سمجھ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی اس میں بھی مصلحت ہے۔ کیا مصلحت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں مصلحت کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آپ کو سمجھنے سے قاصر رکھا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو شہادت کے مقام سے قاصر کیوں رکھا ہے کہ اگر لوگ شہادت کا درجہ سمجھ جائیں، اگر لوگ شہادت کا مقام سمجھ جائیں، اگر لوگ شہادت کا مرتبہ سمجھ جائیں تو سب شہید ہو کے تو تیار ہو جائے۔ کوئی زندہ نہیں رہے، کوئی زندہ نہیں رہنا چاہے گا، کوئی سانس لینا نہیں چاہے گا، سب اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے، شہادت کا موقع جنہیں ملتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے۔ ارے یہ عام شہیدوں کی شان ہے، یہ عام شہیدوں کی شان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ شہید اعظم امام حسین، شہید اعظم امام حسین سید الشہداء، شہید اعظم کہا جاتا ہے ارے وہ تو ایسے زندہ ہے
اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر دیا، اپنی شہادت کے ذریعے سے قرآن کو زندہ کر دیا، اپنی شہادت کے ذریعے سے شریعت کو زندہ کر دیا، اپنی شہادت کے ذریعے سے طریقت کو زندہ کر دیا، اپنی شہادت کے ذریعے سے معرفت کو زندہ کر دیا، اپنی شہادت کے ذریعے سے حقیقت کو زندہ کر دیا۔ اب تو یہ ہے کہ اپنی شہادت کے ذریعے سے اس شہادت کو زندہ کر دیا۔ تو اسلام کو زندگی دی ہے فاطمہ ہماری مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب جا کے آج ہم تک اسلام پہنچا۔ بہت قربانیاں پیش کی گئی ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، تبھی تو حضور خواجہ غریب نواز سنجری جمیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار در دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین۔ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، ارے تاریخ کیا بتاتا ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ بادشاہ کون تھا؟ یزید بادشاہ۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ یزید بادشاہ تھا۔ تخت پہ بیٹھنے والا کون؟ یزید۔ جو تخت پہ بیٹھتا ہے اسی کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ سپہ سالار لشکر والا کون؟ یزید۔ اور یزید کیا بادشاہ؟ نمرود بادشاہ، نمرود بادشاہ تھا، فرعون بادشاہ تھا۔ اور اپنے ہندوستان میں کتنے بادشاہ ہیں؟ شاہ الدین محمد غوری بادشاہ تھا، محمود غزنوی بادشاہ تھا، فیروز تغلق بادشاہ تھا، علاؤالدین خلجی بادشاہ تھا، مغل پیریڈ شروع ہوا اکبر بادشاہ تھا، ہمایوں بادشاہ تھا، بابر بادشاہ تھا، بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اکبر بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ تھا، شاہجہاں بادشاہ تھا، اورنگزیب بادشاہ تھا، علاؤالدین خلجی بادشاہ تھا۔ تو یہ سب بادشاہ تھے، یہ سب بادشاہ تھے، جب تھے تب تھے، مگر خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ حسین، حسین بادشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ وہ سب بادشاہ تھے مگر حسین بادشاہ ہیں۔ کیوں بادشاہ ہیں؟ کہ خواجہ صاحب نے کلام پاک کی تفسیر میں بتا دیا کہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ایسا زندہ رہتا ہے کہ وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کی بادشاہ بھی زندہ رہتی ہے، اس کی بادشاہت زندہ رہتی ہے۔ تو امام حسین کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہیں، اور قیامت تک بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جزا رکھی، الجزاء من کل جنس عمل، ہر چیز کی جزا ہے۔ جیسے اللہ کی راہ میں آپ نے جان دیا، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرما دی۔ اللہ کی راہ میں آپ نے حکومت چھوڑ دی، تب چھوڑ، اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندگار بنا دی۔ مختوم اشرف جاکر سنگھانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کیا چھوڑا؟ تب چھوڑا۔ تب چھوڑنے کے بعد بھی آج بھی آپ کو سلطان کہا جاتا ہے، آپ کو آج بھی سلطان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اللہ کی محبت میں تب چھوڑ
جو فانی تخت تھا، جس کی حکومت صرف 50 سال 60 سال 70 سال بس، اس کے بعد ختم. حضرت محمود مشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 سال سے زیادہ آج بھی آپ کو سلطان کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کو سلطان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی محبت میں تخت کو ٹھکروایا. اللہ کی محبت میں بادشاہت چھوڑی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا. ہمیشہ کے لیے آپ کو اللہ نے سلطان بنا دیا. اسی طرح شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دی. آپ نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دی. اللہ نے یہ جزا عطا فرمایا کہ آپ کو زندگی عطا کی، اور ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی. آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. تو اللہ اپنے شہیدوں کا مقام اس آیت پاک پر بیان کرتا ہے. انہیں مردہ مت کہو. شاہ حسین، بادشاہ حسین 2 بار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکرار کیا ہے. ایک بار شاہ حسین، دوسری بار بادشاہ حسین. شاہ معنی بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ معنی بادشاہ ہوتا ہے. تو نہ 2 بار تکرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار شاہ حسین، ایک بار شاہ حسین، دوسری بار بادشاہ حسین. تو یہاں تکرار کرنے کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ ایک بار بادشاہ کہا، 2 بار بادشاہ کہا، تکرار کرنے میں خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. تکرار کرنے میں خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں امام حسین کے مقام کو خاص کیا جا رہا ہے کہ ان کی بادشاہت کوئی معمولی بادشاہت، ان کی بادشاہت کوئی معمولی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ بے نظیر بادشاہت ہے، لاجواب بادشاہت ہے، بے مثال بادشاہت ہے. ایسے بادشاہ ہیں کہ بادشاہ تو بہت آئے، پھر ایسے بادشاہ کی کوئی مثال نہیں، ایسے بادشاہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں. اور بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ انہیں اپنا تخت چاہیے، انہیں اپنی حکومت چاہیے، انہیں اقتدار چاہیے، پاور چاہیے. تو بادشاہوں کے پاس تخت ہوتا ہے نا. اب شہید اعظم امام حسین اگر بادشاہ ہے تو ان کا تخت کہاں ہے؟ ان کا بھی تخت ہوتا ہے، ان کا بھی تخت ہے. جیسے اور بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے ویسے امام حسین کا بھی تخت ہے. تو جیسے ان کی بادشاہت بے مثال ہے، ان کا تخت بھی بے مثال ہے. ایک مرتبہ حضور رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور شہزادے حسین امام حسین ان کے کاندھے مبارک پہ سوار تھے، ان کے کاندھے مبارک پہ سوار تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، نعمت مرکب یا حسین، نعمت مرکب یا حسین، اے حسین کتنا شاندار تخت ہے. تو حضور رحمت عالم کو گواہ انہوں نے جواب آیا ہے عمر، یہ دیکھ رہے ہو کہ تخت کتنا شاندار ہے، ارے یہ دیکھو نعمت راکب یا عمر، تخت پر بیٹھنے والا حسین کتنا شاندار ہے، حسین کتنا شاندار ہے. تو اس تخت حسین کا جواب لا سکتے ہو؟ اس تخت حسین کا جواب، ارے میں کہتا ہوں عرش اعظم تک پہنچ جاؤ گے، عرش اعظم تک پہنچ جاؤ گے. وہاں جو
تخت حسین کا جواب نہیں ملے گا، اس لیے عرش اعظم بھی لرز جائے گا، کام جائے گا، کہا یہاں تو میرے مجھ پر تو پہلے حضور کے قدم ناز پڑ چکے ہیں، قدم ناز پڑ چکے ہیں، تو میں بھی تخت بننے کے لائق نہیں ہوں، میں بھی تخت بننے کے لائق نہیں ہوں۔ تو بادشاہ کے تختوں کی تاریخ کو آپ بہت سنی ہوگی۔ ایک اور بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ ان کے تخت کے پائے کو اٹھائیے، ان کے تخت کے پائے کو اٹھائیے تو کتنوں کے نیچے ان کے بھائیوں کی لاش ملے گی، ان کے بھتیجوں کی لاش ملے گی، ان کے اقارب کی لاش ملے گی، ان کے رشتہ داروں کی لاش ملے گی۔ تو اور بادشاہ آئے ہیں کہ جو دوسروں کے لاشوں پر اپنا تخت رکھتے ہیں، جو دوسروں کی لاشوں پر اپنا تخت رکھتے ہیں، مگر شہید اعظم امام حسین ایسے بے مثال بادشاہ ہیں، ایسے بے نظیر بادشاہ ہیں جو اپنے گھر والوں کی لاش پر اسلام کی عظمت کا تخت رکھتا ہے، اسلام کی حقانیت کا تخت رکھتا ہے۔ تو ایسے بادشاہ کی کہیں مثال ملے گی؟ تو امام حسین کا تخت بھی بے مثال ہے، امام حسین کی بادشاہت بے مثال ہے اور ان کا تخت بھی بے مثال ہے۔ اور بادشاہ کو کیا چاہیے؟ کرنسی۔ ایک بادشاہ کے پاس تخت ہونا چاہیے، دوسری چیز کرنسی ہونا چاہیے، روپیہ، کرنسی۔ تو ایک بار کیا ہوا، شہزادے حسین چھوٹے تھے، وہ حضرت عمر کے شہزادے حضرت آپ دونوں کھیل رہے تھے، اب کھیل میں کسی چیز پہ بحث ہو گئی، کسی چیز پہ بحث ہو گئی، جھگڑا بہت بڑھ گیا، تو امام حسین کو غصہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا غصے میں، اے عبداللہ ابن عمر تو کیا کہتا ہے؟ تیری اتنی ہمت، اتنی گستاخی کی، تو غلام، تیرا باپ غلام، تیری آنے والی سات پشتے غلام۔ کیا فرمایا امام حسین نے؟ تو غلام، تیرا باپ غلام، تیری آنے والی سات پشتے غلام۔ اب عبداللہ ابن عمر بہت غصہ ہے، بھاگے ابا جان، اس ٹائم دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، انہیں کی جب یہ واقعہ پیش آیا، فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کے پاس گئے، دربار بھرا ہوا، دربار صحابہ کرام موجود، یہ شہزادے عمر پوچھتے رہے، ابا جان آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا، اور شہزادے حسین نے تو ساری حد پار کر دیا، شہزادے حسین نے ساری حد پار کر دیا، کیا ہوا تم بتاؤ کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر الشہداء کربلا، ذکر الشہداء کربلا، شہزادے مخدوم اشرف حضرت سید کلیم اشرف صاحب قبلہ، حضرت سید جلال اشرف صاحب قبلہ، اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، ادب کے
آپ ذرا اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، جو جہاں بیٹھا تھا بیٹھ جائیں۔ آپ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں کہ آپ حضور والا سید صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا۔ منظور بھائی حاجی بشیر احمد نیاز احمد، ان تینوں صاحب اپنی محبتوں کا حل ہم سبھی علماء اہل سنت کی جانب پیچھے جا اور کہاں جائے گا انسان، پیچھے ایک بار پوری بات ہونے اللہ تعالیٰ بری محمد سوال کا کسی کی کما تحب وترضى بهذا السليم۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ والد محترم خطیب اعظم کلیم الاولیاء سیاح ایشیا اور یورپ و افریقہ شیخ المشائخ آفتابی اشرفیہ حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرف جیلانی مدد نورانی سجاد رشید آفتان احمدیہ اشرفیہ جائز قیامت ہو چکی ہے۔ ابھی آپ حضرات دعا میں شرکت کریں گے، میں بھی چند باتیں ہیں وہ پوری کر کے اپنی رخصت ہو جاؤں گا۔ کچھ منٹ کے لیے بس اور سن لیں۔ تو جب معاملہ دربار فاروقی میں پہنچا، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے ذریعے تو کہا ہے بہت غلط ہو گیا، شہزادے حسین نے حد پار شہزادے حسین نے حد پار کر دی، کیا ہوا؟ کہا کہ یاد ہونا ایسا کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، انہوں نے ایسا کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ارے کہا کیا کہا شہزادے حسین نے؟ کہا کہ ابا جان شہزادے حسین نے ایسا کہا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر تو بولا، تیرا باپ بولا، تیرے آنے والی ساتھ پھرتے بولا، تیری آنے والی ساتھ پھرتے بولا۔ کہا کہ اچھا شہزادے حسین نے ایسا کہا کہ ہاں ابا جان ایسا کہا، ہاں ابا جان ایسا کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جائیے شہزادے حسین کو بلا کے لائیے، شہزادے حسین کو بلا کے لائیے۔ اور شہزادے حسین کو بلایا گیا۔ جب صحابہ کرام ادھر سکتے ہیں، ادھر سناٹے میں کہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے، دو شہزادوں کا معاملہ ہے، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے دربار فاروقی میں، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب بالکل خاموش فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ شہزادے حسین کو بلایا گیا، شہزادے حسین آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے حسین سے پوچھا کہ اے شہزادے حسین کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا۔ کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ کیا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آپ نے کہا ہے کیا آپ اسے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ جو آپ نے کہا ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل، جب میں کہہ سکتا ہوں تو لکھ بھی سکتا ہوں، جب کہہ سکتا ہوں تو لکھ بھی سکتا ہوں۔ پھر فوراً قلم دوات منگایا گیا اور کاغذ منگایا گیا اور شہید اعظم امام حسین کو دیا گیا کہ آپ لکھیے۔ تو آپ نے صاف صاف تحریر کہ اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر تو بولا، تیرا باپ بولا، تیری آنے والی ذات تجھتے بولا، فقط حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لکھ کے سائن کر دیا، دستخط کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً امام حسین کے قریب آ گئے اور جو امام حسین نے تحریر کیا اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور ہاتھ میں لینے کے بعد
اس پرچے کو ہونٹوں سے چوما اور آنکھوں سے لگایا. اس پرچے کو یہ امام فاروق اعظم کا یہ حال ہے کہ شہزادے حسین نے لکھا اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا. اور تمام جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان کے درمیان یہ کہا کہ اے صحابی رسول تم سب گواہ رہنا اس بات پر، تم سب گواہ رہنا اس بات پر کہ شہزادے حسین نے آج اس پرچے پہ لکھ دیا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر تو غلام، تیرا باپ غلام، تیری آنے والی سات پشتے غلام. ارے مجھے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی فکر نہیں ہے. حضور نے دنیا میں ہی ہم دونوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. پر اگر فکر ہے تو آنے والی پشتوں کی ان کا کیا حال ہوگا. تو امام حسین کے اسی بچے کے ذریعے سے ہم آنے والی سات پشتوں کو تو بلائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، خدائے کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ شان ہے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہی ان کی کرنسی ہے، یہی ان کی کرنسی کی پاور ہے. جو دنیا میں تو چلے گی جنت میں بھی چلے گی. بولو دنیا میں کوئی ایسی کرنسی ہے جو جنت میں چلے؟ ہے کوئی کرنسی تو بتاؤ. کوئی ایسی کرنسی ہے دنیا کے پاس کہ جو یہاں سے لے کے چلے جاؤ قبر میں لے کے چلے جاؤ کہ وہاں جنت میں کام آ جائے؟ نہیں. اگر وہ کرنسی ہے تو صرف شہید اعظم امام حسین کی کرنسی. تو ان کی بادشاہت بھی بے مثال ہے، ان کا تخت بھی بے مثال ہے، ان کی کرنسی بھی بے مثال ہے. اسی لیے خواجہ غریب نواز صدری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاہ بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. ہر شعر پوری تقریر ہے مگر وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو بیان ہوگا. دین ہست حسین دین ہے، دین پر ہست حسین، دین کی پناہ حسین. سردار ندار دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس لیے یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کیا مانگا تھا؟ ہاتھ مانگا تھا نا. اور لے کیا گیا؟ سر. تو جو شہید اعظم امام حسین دینا چاہتے تھے وہی یزید حاصل کر سکا، اور جو نہیں دینا چاہتے تھے آپ کی شہادت کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکا. آپ کی شہادت کے بعد بھی وہ حاصل نہیں کر سکا. سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائی تو شہید اعظم امام حسین رضی اللہ عنہ بنیاد ہے لا الہ. شہید اعظم کی بدولت آج دین ہم تک محفوظ ہوتا ہے. قرآن ملا تو ان کی شہادت کے صدقے ملا، ایمان ملا تو ان کی شہادت کے صدقے ملا، شریعت ملی تو ان کی شہادت کے صدقے ملی، معرفت ملی تو ان کی شہادت کے صدقے ملی، اور حقیقت ملی تو ان کی شہادت کے صدقے ملی. یہاں تک کہ شہادت ملی ہے تو انہیں کی شہادت کے صدقے ملی. اس لیے اللہ تعالیٰ شہر وَلَا إِلَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کو تم قیامت تک نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شہید اعظم امام حسین سے سچی محبت اور عزت عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم واقعی ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو جیسا ہم نے فرمایا نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے.
अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते, हुसैन इमाम शहीद आजम इमाम हुसैन को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते, तो ये मोहब्बत का दावा ये गलत है, ये झूठा है। अगर हम किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें उसको भी मानना होगा, उसको भी मानना होगा, तब आप अपने दावे में सच्चे होंगे, नहीं तो आपको कोई फैल नहीं मिलेगा। जितने सारे खुराफात आजकल सुन्नियों में बढ़ते जा रहे हैं वो सब को छोड़िए, और जो इमाम हुसैन ने जिस चीज को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की, अपनी शहादत दी, उसको आप सबको मजबूती से पकड़े रहना है, उसका दामन नहीं छोड़ना है। जैसे कि नमाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी गई, ईमान को बचाने के लिए कुर्बानी दी गई है, और उस हालत में भी इमाम हुसैन उन्होंने नमाज का दामन नहीं छोड़ा। उस वहाँ पर तीर की बौछार हो गई थी, भाले की बौछार हो गई थी, जख्मी हालत में भी आपने नमाज अदा की, और उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि नमाज किसी हाल नहीं है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है। तो हमें आपको भी चाहिए कि पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, ताकि उनका जो पैगाम है इमाम हुसैन शहीद आजम इमाम हुसैन का आम हो सके, सिर्फ शोर मचाने से, ढोल बजाने से, या हुसैन करने से उनकी मोहब्बत का दावा साबित नहीं हो सकता। ना ये सब करने से आपको उनकी मोहब्बत मिलेगी, बल्कि और उनको इस बातों से तकलीफ पहुंचेगी। अगर आप नहीं चाहते कि शहीद आजम को कोई तकलीफ पहुंचे तो ये तो खुराफात छोड़ दीजिए, और फिर अगर आप इमाम हुसैन से वाकई सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं और चाहते हैं आप उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो आप दीन पर अमल कीजिए, दीन के तरीके पे चलिए, कुरान सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारिए, और हुजूर रहमत आलम मोहम्मद अली वसल्लम की सुन्नत करीमा की रोशनी में जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपसे राजी होगा, रसूल भी खुश होंगे, और शहीद आजम भी खुश होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा काम करना है हमको कि जिससे कि अल्लाह राजी हो जाए हमसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन, या हुसैन।